بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں، یعنی الفاظ طلاق دو طرح کے ہیں، صریح اور کنایہ۔ صریح کی بات کل مکمل ہو چکی تھی، کنایہ کی گفتگو چل رہی تھی۔ میں نے کل کے درس میں الفاظ کنایہ کی یہ تعریف آپ کو بتائی تھی کہ وہ الفاظ جو طلاق اور غیر طلاق دونوں کے معنی میں استعمال ہوتے ہوں، یعنی طلاق کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، غیر طلاق کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو جب دونوں میں اس کا استعمال ہوگا، طلاق اور غیر طلاق سب میں، تو مراد اس لفظ کی ظاہر نہیں ہوگی، اور جب لفظ کی مراد ظاہر نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں ان الفاظ سے طلاق واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر سے یہ پوچھا جائے تمہاری نیت کیا ہے۔ طلاق دینے کی نیت ہے کیونکہ لفظ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے، یا طلاق دینے کی نیت نہیں ہے کیونکہ طلاق لفظ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ نیت وغیرہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ کوئی لفظ اگرچہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہو لیکن بسا اوقات قرینے کے ذریعے سے اس کا ایک معنی متعین ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جیسے کئی معنوں میں سے ایک معنی قرینے سے متعین ہوتا رہتا ہے، اسی طریقے سے الفاظ کنایہ بھی ہیں کہ اگرچہ وہ طلاق اور غیر طلاق سب میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا قرینہ ہوگا جس سے وہ طلاق کے لیے متعین ہو جائیں اور نیت طلاق کی حاجت نہ ہو۔ مثلا غصے میں وہ طلاق دے، کنایہ کے الفاظ کہے، یا طلاق کی گفتگو چل رہی تھی اور طلاق کی اس گفتگو کے دوران اس نے کوئی ایسا لفظ کہا جو طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتا ہے، تو وہاں چونکہ طلاق ہی کی گفتگو چل رہی تھی، اس لیے اگرچہ لفظ دونوں کا احتمال رکھتا ہے لیکن اس کو طلاق کے معنی ہی میں لیا جائے گا۔ یہ ساری گفتگو کل کے سبق کی تھی، نیز یہ بھی کہ الفاظ کنایہ میں سے تین الفاظ کے بارے میں کل انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان سے ایک طلاق پڑتی ہے، وہ بھی رجعی، کیونکہ مثلا اعتدی، استبرئی رحم کے اور انت واحدہ، کیونکہ ان تینوں میں طلاق اقتضاءً ثابت ہے یا طلاق محذوف ہے، اور جب طلاق صراحتاً موجود ہو تو ایک طلاق پڑتی ہے، اس لیے اگر اقتضاءً طلاق ہو
تو بدرجہ اولا ایک ہی پڑے گی، وہ بھی رجعی۔ یہ گفتگو کل ہو چکی تھی۔ اس کے آگے یہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ 3 کے بارے میں تو بات پوری ہو گئی۔ وہ بقیت الکنایات، اور کنایا کے دوسرے الفاظ۔ اس کے کنایا کے بہت الفاظ ہیں، آپ بعد میں تفصیلی کتابیں پڑھیں گے، اس سے بھی مفصل کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو 100 کے قریب آپ کو کنایا کے الفاظ مل جائیں گے بہار شریعت وغیرہ میں، لیکن یہاں ان سب کا احاطہ کرنا انہیں مقصود نہیں ہے، صرف چند کو بتائیں گے اور سب کا حکم یہ البتہ بتا دیتے ہیں نا کہ کیا ہے۔ وہ بقیت الکنایات، اور کنایا کے دوسرے بقیہ الفاظ۔ اذا نوا بہت طلاق، جب ان الفاظ سے طلاق کی نیت شوہر کرے گا، کانت واحدتن بائنہ، تو ایک طلاق بائن پڑے گی۔ ایک طلاق رجعی اگر پڑے تو عدت کے اندر شوہر کو رجعت کا اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ کہہ دے کہ پھر تم میری بیوی ہو، تو نکاح وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ اس کی بیوی ہو گئی ہے نا۔ لیکن اگر طلاق بائن ہو تو اس میں اگر عورت راضی ہو اور شوہر چاہے تو اس سے وہ بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ فرق ہے رجعی اور بائن میں، ہے نا۔ بائن میں نکاح کرنا پڑے گا، وہ بھی بغیر حلالہ کے، حلالہ کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی۔ تیسری صورت بینونت مغلظہ کی ہے کہ 3 طلاقیں دے دیا تو اب شوہر اول اس عورت سے بغیر اس کے حلالہ کیے ہوئے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، ہے نا۔ یعنی عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کرے، پھر وہ اس کی بھی عدت گزر جائے، پھر شوہر اول اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں، جب 3 طلاقیں دے دیا۔ یہ رجعی، بائن اور مغلظہ میں فرق ہے نا۔ تو صریح طلاق دیا تو ایک طلاق رجعی پڑی، ہے نا، اور اگر کنایا کے الفاظ کے ذریعے سے دیا ہے طلاق تو کون سی پڑے گی؟ ایک طلاق بائن پڑے گی۔ اگر کسی نے صریح طور پر 2 طلاقیں دی تو کتنی پڑے، کون سی طلاق پڑے گی؟ 2 طلاق دیا، انت طالقن، پھر اس کے بعد کہا انت طالقن، 2 طلاق ہو گئی۔ یہ کون سی ہے؟ طلاق رجعی کی بائن، یہ بھی رجعی ہی ہے۔ صریح اگر ہے تو چاہے 1 ہو یا 2 ہو، وہ رجعی ہی ہے، بائن نہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا 2 ہوگی تو بائن ہو گئی، ہے نا، اور بار بار اس کو لوگ پوچھتے بھی ہیں درسگاہ میں بھی، اس لیے میں پہلے ہی اس کو بتا دے رہا ہوں تاکہ بار بار پوچھنا نہ پڑے کہ صریح طلاق اگر دیا ہے تو چاہے 1 ہو یا 2 ہو، وہ کون سی طلاق ہے؟ رجعی۔ اگر بائن دیا ہے، کنایا کے الفاظ سے طلاق دیا اور طلاق کی نیت کیا ہے تو طلاق بائن، اور 3 طلاقیں دیا چاہے صریح یا کنایا تو وہ مغلظہ ہو جائے گی، بینونت یہ مغلظہ پورے طور پر نکاح سے نکل جائے گی، بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بقیہ کنایا کے الفاظ کے ذریعے سے جب وہ بقیہ کنایا کے الفاظ جب شوہر ان سے طلاق کی نیت کرے گا، کانت واحدتن بائنتن، تو ایک طلاق بائن پڑے گی، وَإِن نَوَا ثَلَاثًا کانت ثلاثہ، اور اگر 3 کی نیت کرے گا تو 3 بھی پڑ جائے گی۔ 3 طلاق بائن کی وہ نیت کرے، 3 طلاق کی نیت کرے تو 3 بھی پڑ جائے گی، تینوں بائن، بینونت مغلظہ۔ کل کے درس میں یہ بتا چکا ہوں کہ باب طلاق میں 1 فرد حقیقی ہے اور 3 فرد حکمی ہے، تو 1 کی نیت کرے وہ تو 1
وہ بھی صحیح ہے، 3 کی نیت کرے تو وہ بھی صحیح ہے نا، کیونکہ وہ فرد حکمی ہے. لیکن 2 یہ عدد محض ہے، 2 یہ عدد محض ہے، نہ واحد حقیقی ہے نہ واحد حکمی. یعنی مجموعے کو واحد حکمی کہا جاتا ہے. تو طلاق کا مجموعہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی طلاق ہے؟ 3. تو مجموعہ جو ہے وہ واحد حکمی، اور ایک جو ہے یہ واحد حقیقی. ان دونوں کے بیچ میں 2 ہے، وہ عدد محض ہے. اس لیے اگر 2 کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی پڑے گی، کیونکہ اس میں عدد کا احتمال نہیں ہے. وَإِنَّمَا سِنَتَيْنِ، اور اگر 2 کی نیت کرے گا کانت واحدتن، تو اس صورت میں بھی ایک طلاق پڑے گی. کنایا کے الفاظ اب یہ شمار کر رہے ہیں. وہادی ہی، اور کنایا کے یہ الفاظ مثلا شوہر کا کہنا انت بائن، بائن ہی کا لفظ استعمال کرے. بتتن، بتلتن، دونوں کا معنی ہوتا ہے تو مجھ سے الگ ہے. حرام، حرام ہے. حبلوں کے علی غاربے کے، تیری رسی تیری گردن پر. آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا، یا ممکن ہے قصبے میں رہتے ہیں تو نہ دیکھا ہو، کہ پھر بھی دیکھے ہوں گے کہ جب کسی جانور کو چھوڑنا ہوتا ہے کہ یہ جائے جہاں جائے، ہے نا، خاص طور سے گدھے کو تو دیکھا ہی ہوگا، تو جو رسی ہوتی اس کو اٹھا کے اس کی پشت پہ ڈال دیا، چھوڑ دیا جہاں. آزاد کرنا مقصد ہوتا ہے نا. دیکھیں ہے نا، یہاں اسی سے کنایا مقصود ہے کہ جاؤ، ختم، ہے نا، آزاد کرنا مقصد ہے. ٹھیک ہے. حبلوں کے علی غاربے کے، تیری رسی تیری گردن پر. الحقی بے اہل کے، جاؤ اپنے گھر والوں سے مل جاؤ، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں نہیں رہنا، میں نے طلاق دے دی، ہے نا. اس میں طلاق کا احتمال ہے، یا غیر طلاق کا بھی احتمال ہے. جاؤ اپنے گھر والوں سے کی زیارت کراؤ، ہے نا. تو طلاق غیر طلاق دونوں کا احتمال ہوتا ہے نا. ایسے ہی حبلوں کے علی غاربے کے میں بھی ہے نا. تیری رسی تیری گردن پر، ہے نا، آزاد ہو گئی، طلاق دے دیا، ہے نا. یا تمہیں چھوٹ بہت مل رہی ہے نا. یا خلیتن، تم تنہا ہو، بریتن، تم تنہا ہو. وہ وہب تو کے لے آبے کے، تمہیں تمہارے گھر والوں کو دے دیا. سرہ تو کے، تمہیں آزاد چھوڑ دیا. وختاری، تم اپنے آپ کو اختیار کر لو. فارق تو کہ، میں نے تمہیں جدا کر دیا. وانتے حرتن، تو آزاد ہے، اب میرے نکاح سے آزاد ہے نا. یا واقعہ بتا رہا ہے کہ تو آزاد عورت ہے نا. دونوں کا احتمال ہے. تکن نہیں، ہے نا، اوڑھنی اوڑھ، شوہر سے پردہ تو ہے نہیں، ہے نا. جب حرام ہو جائے گی تبھی تو اس سے پردہ کرے گی، ہے نا. اس کا بھی احتمال ہے کہ طلاق دے دیا ہوں، اب تم مجھ سے پردہ کرو. اس کا بھی احتمال ہے، کم سے کم اوڑھے تو رہا کرو، ہے کہ نہیں. وستتری، چھپو. وعزو بھی، ہے نا. اور مجھ سے دور ہو جاؤ. وابتغی الازواج، شوہر تلاش کرو. تو یہ سب کے سب کنایا کے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے کنایا کے الفاظ ہیں. اب یہ کنایا کے الفاظ کا حکم بتا رہے ہیں. یہاں ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حالتیں طلاق دینے کی 3 ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر رضامندی کی حالت میں ہے، حالت رضا. یہ الفاظ جب کہے گا تو 3 حالتوں میں سے کوئی ایک نہ ایک حالت ہوگی. رضا کی حالت، دونوں باہم خوش ہیں. یا ناراضگی کی حالت، حالت غضب، غصے میں ہوگا، ہے نا. تیسری حالت یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق ہو. مذاکرہ طلاق کی بات چیت چل رہی ہو. تو کتنی حالتیں؟ 3. حالت رضا، حالت غضب، حالت مذاکرہ طلاق. طلاق کی
بات چیت چلنے کی حالت. ٹھیک ہے، یہ تو حالت ہو گئی. جو کنایا کے الفاظ ہیں وہ بھی 3 طرح کے ہیں. کتنی؟ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1، وہ رد کا احتمال رکھتے ہیں. کوئی بات کہی کسی نے تو اس کا رد کر دینا، جواب دے دینا، ہے نا. اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو سب و شتم کا احتمال رکھتے ہیں. سب و شتم یعنی گالی دینا، گالی گلوچ کا احتمال رکھتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو نہ رد کا احتمال رکھتے ہیں اور نہ سب و شتم کا احتمال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حالتیں کتنی ہیں؟ 3، ہے نا. کنایا کے الفاظ جو ہیں وہ کتنی طرح کے ہیں؟ 3، ہے نا. یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم بہت زیادہ تفصیل نہیں کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ ساری باتیں آ جائیں. اب اس کی روشنی میں آپ عبارت دیکھیں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ، تو اگر کنایا کے الفاظ شوہر کہے اور طلاق کی نیت نہ ہو، طلاق کی نیت نہ ہو، لم یقع بہذہ الالفاظ طلاق، تو ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق نہیں پڑے گی. کنایا کے کسی لفظ سے بھی طلاق نہیں پڑے گی اگر شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے. لیکن یہ ایک استثناء کر رہے ہیں، الا ان یکون فی مذاکرۃ الطلاق، مگر یہ کہ ان دونوں کی یعنی میاں بیوی میں طلاق کی بات چیت چل رہی ہو. اگر شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تو ایک حکم تو یہ بتایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، پھر یہ استثناء کیا کہ اگر طلاق کی بات چیت چل رہی ہے نا تو کیا حکم ہوگا. اس کے بارے میں کہا فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَن يَنْوِيَهُ. تو کنایا کے الفاظ کے ذریعے سے قضاءً طلاق پڑ جائے گی اور عند اللہ نہیں پڑے گی مگر یہ کی نیت کرے. یہ سب اصطلاحی الفاظ ہیں، ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کنایا کے الفاظ کے ذریعے سے اگر طلاق کی بات چیت چل رہی ہے تو قضاءً طلاق پڑ جائے گی. کیا مطلب؟ یعنی ایک مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ وہ ظاہر کا مکلف ہے. تمہارے دل میں کیا ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں، ہے نا. اس لیے اگر پہلے سے طلاق کی بات چیت چل رہی ہے اور شوہر نے کنایا کا لفظ کہا تو قاضی کیا حکم دے گا کہ طلاق پڑ گئی. کس صورت میں؟ اسے چھوڑ کر، ہے نا، جو رد کا احتمال رکھتے ہیں، یعنی جو سب و شتم کے لیے ہو، ہے نا، یا رد اور سب و شتم کسی کا احتمال نہ رکھے، صرف اسی میں انہی دونوں صورتوں میں طلاق، اگر مذاکرے طلاق کی حالت ہے تو طلاق پڑ جائے گی، ہے نا. لیکن اگر اس میں رد کا احتمال ہے تو بغیر نیت کے طلاق نہیں پڑے گی. بغیر نیت کے طلاق وہاں مذاکرے طلاق کی صورت میں بھی، ہے نا، جو رد کا احتمال رکھتے ہیں اس میں ہر حال میں نیت طلاق کی ضرورت ہوتی ہے.
اس لیے یہاں جو انہوں نے کہا ہے فیقع بہت طلاق، یہ صرف دو صورتوں یعنی جو سب و شتم کا احتمال رکھتے ہیں یا سب و شتم اور رد کا احتمال نہیں رکھتے ہیں، صرف ان کے لیے ہے۔ مثلا عورت نے کہا طلاق دے دو مجھے، اس نے کہا اے چل، ہے نا، کیا کہا؟ اے چل نکل، ہے نا۔ تو ایک احتمال تو اس کے اندر یہ ہے کہ طلاق مانگ رہی ہے، طلاق دیں گے، ہے نا، ہرگز نہیں دیں گے، ہے ایک مطلب اس کا کہ نہیں ہے، یعنی رد کر رہا ہے اس کی بات کا۔ اور ایک یہ ہے کہ یہی جملہ وہ کہہ رہا کہ ٹھیک ہے دے دیا، جا بھاگ جا اپنے گھر، چلی جا، ہے کہ نہیں۔ تو جو رد کا احتمال رکھتے ہیں اگرچہ مذاکرہ طلاق ہو بغیر نیت کے، وہ طلاق کے لیے متعین نہیں ہوتے، ہے نا۔ اس لیے اگرچہ مذاکرہ طلاق ہو بغیر نیت کے، ہے نا، جو رد کا احتمال رکھتے ہیں ان سے طلاق نہیں پڑے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو فیقع بہا یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر نیت کے مذاکرہ طلاق کی حالت میں طلاق پڑے گی، تو یہ رد کے علاوہ کی صورت کے لیے ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اتنا اجمال ہے یہاں، ہے نا، اتنی باریکی، بہت باریک بات ہے نا، کہاں سے کیسے آپ کو فرق کرنا ہے اور کس اعتبار سے یہاں کیا حکم بننا ہے۔ فیقع بہت طلاق فی القضاء، تو ان الفاظ کے ذریعے سے قضاءً طلاق پڑ جائے گی، یعنی کس صورت میں؟ دوسری، یعنی سب و شتم والی صورت میں، اور سب و شتم اور رد کا احتمال نہ ہو ان صورتوں میں۔ ولا یقع فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اور فیما بینہ و بین اللہ تعالی نہیں ہوگی، مگر یہ کہ نیت کرے، ہے نا، یعنی جب نیت کرے گا تو عند اللہ ہوگی، ہے نا، اور اگر نیت نہیں کرے گا تو عند اللہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں کہ اگر نیت مذاکرہ طلاق ہے تو بقیہ دو صورتوں میں طلاق پڑ جائے گی کنایہ میں، اور اس میں رد والی صورت میں نہیں پڑے گی بغیر نیت کے۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، اور اگر طلاق کی بات چیت پہلے سے نہیں ہے، نہیں چل رہی ہے گفتگو طلاق کی، وَكَانَا فِي غَضَبٍ أَوْ خُصُومَةٍ، دونوں لڑ رہے تھے، طلاق کی تو بات چیت نہیں ہے، کوئی ضروری ہے کہ لڑ رہے ہو تو طلاق ہی کی بات چیت چل رہی ہو، میاں بیوی بہت لڑتے رہتے ہیں، لیکن طلاق کی، ہے نا، کبھی کبھی نوبت آتی ہے کہ طلاق کی بات چیت چل رہی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق تو نہیں ہے، لیکن وہ دونوں آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں، ہے نا۔ وَإِن لَّمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، اور اگر وہ دونوں مذاکرہ طلاق میں نہیں ہیں اور ہاتھا پائی ہو رہی ہے نا، وَكَانَ فِي غَضَبٍ أَوْ خُصُومَةٍ، لڑائی جھگڑا دونوں کر رہے ہیں، وَقَعَ الطَّلَاقُ بِكُلِّ لَفْظَةٍ لا يقصد بها السب والشتیمہ، تو لڑائی جھگڑے کی حالت میں جب وہ کنایا کا لفظ بولے گا تو جس لفظ سے گالی دینے کا ارادہ نہیں کیا جاتا ہے نا، اس سے طلاق پڑے گی۔ یعنی رد والے میں تو بہرحال نیت کی ضرورت ہے، وہ تو مستثنا ہے ہی، ہے نا، اگر نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ اور اب اگر لفظ میں گالی گلوچ کا بھی احتمال ہے نا، تو لڑائی جھگڑے کی حالت میں بغیر نیت کے اس سے بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب لڑائی کر رہا ہے اور لفظ ایسا لفظ کنایا کا بول رہا ہے جو گالی کے لیے بھی ہے، تو عام طور پہ آدمی لڑائی جھگڑے میں گالی دے دیتا ہے نا، تو بغیر نیت کے اس کو گالی پر محمول کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے ذریعے سے وہ طلاق کی نیت کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ تو یہاں جو ہے وقعت طلاق بکل لفظۃ لا یقصد بها السب والشتیمہ، یہ دوسری کے لیے ہے نا، کہ جو تیسری کے لیے کہ وہ الفاظ جس سے سب و شتم کا ارادہ نہ کیا جاتا ہو، یعنی نہ سب و شتم کا احتمال ہے نہ رد کا احتمال ہے نا، تو ان کے ذریعے سے طلاق
ہے نا، بغیر نیت کے پڑ جائے گی، لڑائی جھگڑا یہ کرینہ ہوگا کہ طلاق کے لیے. ٹھیک ہے، 2 صورتیں یہاں بھی مستثنا ہو گئی. ولم یقع بما یقصد بہ السب والشتیمہ، اور جس سے گالی گلوچ کا ارادہ کیا جاتا ہے یا جو رد کے لیے ہوتے ہیں ان سے نہیں پڑے گی، الا ان ینویہ، مگر یہ کہ وہ طلاق کی نیت کرے. عبارت سمجھ میں آ گئی ہے نا. یہ عبارت بہت ہی مشکل عبارتوں میں سے ہے قدوری کے، ہے نا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آسانی سے ہم آپ کو سمجھا دیں. اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں تو بار بار میرے اس درس کو سنیں. انشاءاللہ آپ کو کہیں کوئی شبہ نہیں رہے گا، اور پورے طور پر عبارت اور بحث آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.